والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے آ کر کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس نے آباد کیا، بس اس سے بخشش مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب بہت جلد توبہ قبول کرنے والا ہے. انہوں نے کہا اے صالح علیہ السلام یقیناً آپ تو ہمارے لیے وہ تھے جس کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی. کیا آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اور بے شک ہم اس بات کے بارے میں جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دینا چاہتے ہیں یقیناً ہم شک کے اندر ہیں. جناب صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کیا تم نے دیکھا نہیں اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے رحمت عطا کی ہے، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ پھر نقصان پہنچانے کے سوا تم کیا مجھے اس سے زیادہ کچھ اور دے سکتے ہو؟ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 اور 63. گزشتہ آیات کے اندر جناب نوح علیہ السلام اور اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے جناب ہود علیہ السلام ان دو پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے.
آپ اللہ کی توحید کو ذرا اس انداز سے سمجھیے اور دیکھیے، نوح علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا، اور ہود علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو یہی پیغام دے رہے ہیں۔ ہر پیغمبر نے قوم کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ تعالی کی پہچان کرائی، شرک سے دور کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت قوم کو سمجھائی۔ لیکن قوم نے ایک ہی سوچ جو اپنے دل و دماغ میں بٹھائی ہوئی تھی، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہ نہ کریں۔ جناب صالح علیہ السلام نے جب آ کر اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس پر غور کر لو کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، پھر اس زمین کے اوپر تمہیں آباد کیا ہے، اور یہ غور کرو کہ یہی زمین ہے جس کے اندر تمہیں دفن کیا جائے گا، اور یہی زمین ہے کل قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں نکالا جائے گا، اور اللہ نے پھر اس زمین کے اوپر تمہیں آباد کیا، تمہاری خوراک کا بندوبست بھی اللہ نے تمہارے جسم کے لیے زمین سے کیا۔ انسان کے جسم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور اس کی خوراک کا انتظام بھی اللہ نے مٹی سے کیا، اور اس کی روح اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی، تو اللہ نے اس کی خوراک کا بندوبست بھی آسمانوں سے کیا۔ جس طرح انسان کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، انسان کی روح کو بھی خوراک کی ضرورت ہے۔ وہ انسان توحید کی دولت سے محروم ہوتا ہے جس کی روح بیمار ہو جائے۔ روح کے اندر جب اللہ کی توحید کی پہچان ختم ہو جائے، انسان جب تک اپنی روح کو اللہ کی توحید کے ساتھ تر و تازہ رکھتا ہے، انسان جسمانی اعتبار سے جتنا بھی کمزور ہو، انسان زمین پر نہیں پڑتا، کیونکہ اس کے ایمان کی قوت جو ہے وہ اسے چلاتی ہے، اور سب سے بڑی قوت انسان کے لیے وہ انسان کے ایمان کی ہے۔ انسان کا ایمان کمزور ہے اور روح اس کی کمزور پڑ گئی، تو اس کو جتنی مرضی خوراک کھلاتے رہیں، یہ انسان کبھی تر و تازہ نہیں رہ سکتا۔ اور اس کو ذرا اس انداز سے سمجھ لیں، جو انسان ایک قید کے اندر ہے، اس انسان کو آپ مرضی جتنی ہی نعمتیں کھلائیں، ہے تو قید کے اندر ہے، کیا اسے وہ سکون ملے گا جو گھر کے اندر اسے میسر تھا؟ کیا اسے وہ راحت ملے گی جو گھر کے اندر تھی؟ جب انسان روح کے طور پر شیطان کے پنجے کے اندر آ کر شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، وہ انسان کیسے فرش رہ سکتا ہے؟ وہ انسان کبھی تر و تازہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے انسان کو ضروری ہے کہ اپنے جسم کی خوراک کی جس طرح فکر کرتا ہے، اپنی روح کی خوراک کی بھی فکر کرے، اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنے کی فکر کرے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جناب صالح علیہ السلام نے قوم کو سبق دیا، سکھلایا، اللہ کی پہچان کرائی، اور ساتھ سمجھایا کہ اللہ نے اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، اور اس زمین کے اوپر اللہ نے تمہیں بسایا ہے۔ اللہ کی ہر نعمتیں استعمال کرتے ہو، اور پہاڑ تراش تراش کر تم محلات بناتے ہو۔ اللہ نے تمہیں اتنی طاقت دی ہے، اور ترقی یافتہ قوم ہو تم، لیکن جناب صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح انہوں نے بھی روگردانی کی، اور انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، آپ ہمیں ایک الہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ حکم دے رہے ہیں کہ ہم بخشش مانگیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں۔ اس سے بڑی اور خوبصورت بات کیا تھی کہ صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کی طرف آ جائیں، بخشش مانگیں،
اللہ کی طرف آ جائیں، میرا رب تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ جو زندگی گزر گئی، آگے کی زندگی کی فکر کریں، پچھلی خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے اپنے اللہ کی طرف آ جائیں اور نافرمانی کی راہ چھوڑ دیں۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے صالح علیہ السلام، ہم نے تو آپ کے بارے میں بڑی امیدیں لگا رکھی تھی، آپ تو ہماری بڑی امیدوں کا مرکز تھے، لیکن آپ نے ہی ہماری ساری امیدیں توڑ کر رکھ دی ہیں، ان کو چکنا چور کر دیا ہے۔ اللہ کا ہر پیغمبر خوبصورت ہوتا ہے، صورت کے اعتبار سے بھی، سیرت کے اعتبار سے بھی۔ جناب صالح علیہ السلام کے کردار کو دیکھ کر، ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو دیکھ کر یہ قوم کے لوگ بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا، یہ ہمارا خیر خواہ ہوگا۔ اس بات میں تو شک نہیں ہوئی، خیر خواہی تو کی، اصل جو ضمیر مردہ ہو چکا تھا، ضمیر نے جس چیز کو پسند کی ہے وہ ان کے لیے خسارے کا باعث تھی، انہوں نے حق بات کو ہی الٹا سمجھا ہے۔ اور جب انسان بیمار ہو جائے تو جو نعمت روزانہ استعمال کرتا ہے، حلال نعمت، ذائقہ دار نعمت، بیمار ہو تو وہ اسے کڑوی لگتی ہے، وہ نعمت اسے پسند نہیں، اس کا دل نہیں کرتا، وہ اس نعمت سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے جب انسان کی روح بیمار ہو جائے، ضمیر مردہ ہو جائے، پھر توحید کڑوی لگتی ہے، حالانکہ اس سے بڑا میٹھا سبق اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی لذت دار اور چیز کوئی نہیں ہے، لیکن وہ توحید ان کو کڑوی اس لیے لگتی ہے کہ ضمیر مردہ ہو چکا ہوتا ہے، بیمار ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ نے یہ نفاق، یہ بیماریاں، یہ ایمان کی دولت سے محروم، ان کو رب نے بیماری کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے اور ہم نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے، اور یہ بیماری کیوں ہے؟ فرمایا یہ بیماری اس لیے ہے بما کانوا یکذبون، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ جب انسان کے دل کے اندر حق بات ختم ہو جائے، اس کے مخالف جھوٹ آ جائے اور اس کی انسان لذت بنا لے، 1 2 4 ہفتہ جب وہ جھوٹ بولتا جھوٹ کی لذت میں آ جاتا ہے، اسے جھوٹ کی لذت لگ جاتی ہے، پھر وہ سچ کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اسے پھر سچ اچھا نہیں لگتا۔ قوم نے جناب صالح علیہ السلام کے اس پیغام کو اپنے لیے خسارے کا باعث سمجھا اور بتایا کہ ہم بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے، آپ تو ہماری امیدوں کا مرکز تھے، اور آپ نے ہی ہماری ساری امیدیں توڑ کر رکھ دی، اور آپ ہمیں جس طرح بلا رہے ہیں ہم تو شک کے اندر آ گئے ہیں، ہمیں اضطراب کے اندر آپ نے ڈال دیا۔ جناب صالح علیہ السلام نے پھر قوم کو سمجھایا، فرمایا قوم کے لوگوں، تم نے یہ بات دیکھی نہیں کہ یہ جو دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے واضح دلائل ہے، اور یہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے ساتھ یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر منتخب کیا ہے، تو یہ رب کی رحمت کے ساتھ یہ اعزاز ملا، اس میں میرا تو کمال ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات یاد رہے، انسان محنت کر کے، علم حاصل کر کے مفسر قرآن بن سکتا ہے، محدث حدیث بن سکتا ہے، انسان محنت کر کے علم کے ذریعے ترقی کر سکتا ہے، لیکن نبی کو نہیں بن سکتا۔ نبی کا انتخاب اللہ نے کرنا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے رسالت کا تاج کس کو پہنانا ہے۔ پیغمبر کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رہے پیغمبر کے ساتھیوں کا انتخاب بھی اللہ کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھیں، غور کریں، اللہ نے اپنے پیغمبروں کا انتخاب بھی خود کیا، ساتھیوں کا انتخاب بھی خود کیا،
اور پیغمبر کے گھر آنے والے جو پیغمبر کی بیویاں ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ نے خود کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا آپ تذکرہ تفسیر پڑھیں، سیرت پڑھیں، تو ان میں پیغمبر کا اختیار نہیں، رب کا انتخاب ہے۔ کیا سمجھتے ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کے انتخاب کے اندر کوئی کمی آ سکتی ہے؟ جو انسان ایسی سوچ لے کر بیٹھا ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ ایمان کی دولت سے محروم ہے۔ اللہ نے پیغمبر کا بھی انتخاب کیا، پیغمبر کے ساتھیوں کا بھی انتخاب کیا، اور پیغمبر کے گھرانے کا انتخاب بھی اللہ نے کیا۔ تو جناب صالح علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں، دنیا والوں، میری قوم کے لوگوں، یہ نبوت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اس کے اندر میرا کوئی اختیار نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی میل نہیں کہ میں نے کوئی محنت کر کے یہ نبوت، آپ نے مجھے اس سے پہلے بھی تو دیکھا ہے اور خود اقرار کر رہے ہو کہ ہم نے آپ پر بڑی امیدیں رکھی تھی۔ اور یہی چیز اگر ہم غور کریں، کفار مکہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کردار کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، آپ کو سیرت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے بے مثال پایا اور اقرار کیا، مخالف نے اقرار کیا، لیکن وہ محروم کیوں ہے؟ ایک ہی سوچ کھا گئی ان کو، جو باپ دادا کی سوچ تھی، باپ دادا کا طور طریقہ ہم چھوڑ دیں۔ اور یہ یاد رہیے، جب انسان اپنے ایک باپ دادا والی سوچ اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیتا ہے، وہ حق بات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ حق حاصل کرنا ہے نا، تو پھر انسان کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہر سوچ سے نکل کر مطالعہ کرنا چاہیے، تعصب دل کے اندر نہ رہے، انسان کے اندر یہ جو فرقہ بندی ہے یہ دل کے اندر نہ رہے۔ انسان نیوٹرل ہو کر جب اللہ کے قرآن کا مطالعہ کرے گا کبھی ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات، دنیا کے تانے مہنے ان چیزوں کی فکر چھوڑ دے، اگر یہ سوچے گا نا، اور شیطان کا یہ وار ہے، یہ تیر ہے جو چلاتا ہے، یار لوگ کیا کہیں گے، تیرا تو لوگوں کے اندر ایک نام ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تیری اتنی سوسائٹی، اتنے دوست ہیں، کیا کہیں گے تمہیں، یار تیری برادری کیا کہے گی، تو کس طرف چلا گیا ہے؟ جب یہ سوچ آئے گی انسان کبھی بھی ہدایت کی دولت پر نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ ساری چیزیں گھما دیتا ہے شیطان اس کے دماغ میں، اور وہ دنیا کو دیکھتا ہے کہ یار دنیا کیا کہے گی، اپنی آخرت کو نہیں دیکھتا۔ اور پھر تیسرا وار شیطان کا کیا ہے، یار یہ تو دیکھنا جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، جو کہہ رہا ہے کہ میں حق پر ہوں، وہ ہے کتنے، گنتی کے 4 تو وہ بندے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ وہ بنیادی تیر ہے، شیطان کے حربے ہیں جو اختیار کر کے انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کو کثرت کی ضرورت نہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ مومن کثیر ہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا تقوی والے زیادہ ہیں، اللہ نے کہیں نہیں کہا نصیحت حاصل کرنے والے زیادہ ہیں، بلکہ اللہ نے قرآن کے اندر اس بات کو بعد میں بیان کیا ہے، قلیلا ما تذکرون قلیلا ما یؤمنون، کہ کم ہی لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں، کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہدایت چاہے کم افراد ہیں لیکن ان کے پاس اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت ہے تو اصل وہی ہدایت ہے۔ تو انسان کو اس چیز پہ فکر کرنی چاہیے۔ اور اگلی بات جناب صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھائی، فرمایا قوم کے لوگوں یہ مجھے بتاؤ، تم امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ تمہاری مرضی کے مطابق چلو، اللہ نے مجھے دلائل کے ساتھ نبی بنا دیا ہے، اگر میں تمہاری بات کو تسلیم کر لوں تو مجھے یہ بتاؤ اللہ کے نافرمانی ہو جائے گی جب تمہاری بات تسلیم کروں گا، تو اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو میری مدد کر لے گا؟ ہے تمہارے اندر کوئی طاقت؟ قوم قبیلہ جتنے لوگ موجود ہو، دعویٰ کر رہے ہو میری مدد کر سکتے ہو اللہ کے مقابلے میں؟ ایک تو سبق یہ ملا ہے کہ ہر پیغمبر اللہ کے حکم کا پابند ہو کر چلتا ہے، پیغمبر بھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ جب پیغمبر بھی نہیں چلا سکتا تو میں اور آپ کون ہیں؟
ہم کس بات کی مولی ہیں؟ جس پر نبوت کا تاج رکھ دیا جائے، جس کو رسالت دے دی جائے، جس پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، جس کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہو، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ کیسے اپنی مرضی کر سکتے ہیں؟ آگے پھر فرمایا یہ بات یاد رکھ لو کہ اگر تم باز نہیں آتے اور تم کہتے ہو کہ میں تمہاری بات مان لوں، تو میرے لیے نقصان اور خسارے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ میں زیادہ نقصان کے اندر چلا جاؤں گا، زیادہ خسارے کے اندر چلا جاؤں گا۔ اور یہ بات یاد رہے، جسے علم ہے اور علم رکھتے ہوئے وہ اللہ کی نافرمانی شرک والا راستہ اختیار کرتا ہے، قرآن میں سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، پھر بھی وہ شرک کی راہ اختیار کرتا ہے، تو اس کی سزا دگنی ہو جائے گی۔ اسی طرح وہ سنت کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کے علم کے اندر ہے، پھر بھی سنت کے نافرمانی کر کے سنت سے ہٹ کے زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کے لیے دنیا کے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو اس کے لیے بھی سزا دگنی ہے، اس کی سنگل سزا نہیں ہے۔ ایک تو ہے نا اسے علم نہیں تھا، لا علم بنتا ہے، اس کے کوئی دینی علم نہیں ہے، دین کے ساتھ وہ اتنا اٹیچ نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک سمجھ آتی ہے کہ وہ دین سے ہی دور ہے، دین سے محروم ہے یا علم سے محروم ہے۔ اور ایک انسان کے پاس علم بھی ہے، اللہ نے شعور بھی دیا، سمجھ بھی دی، پھر بھی وہ باز نہیں آتا، تو اس سے اور نقصان اٹھانے والا زیادہ بندہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید کی سمجھ نصیب فرما دے، اور رب العالمین نے پہلے پیغمبروں کی سیرت کو کھول کھول کر بیان کر کے پاک پیغمبر صلی السلام کی اس امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا والے تمہیں کہہ رہے ہیں کہ باپ دادا ایسا کرتے تھے، باپ دادا کو دیکھنا ہے تو پیغمبروں کی جماعت کو دیکھو نا، آدم علیہ السلام کو دیکھو، ان کے بعد نبوت کا تاج نوح علیہ السلام کو ملا، ہود علیہ السلام ہے، صالح علیہ السلام ہے، پیغمبروں کی لڑی کو دیکھو نا، باپ دادا کو دیکھتے ہو، باپ دادا کی طرف آنا ہے تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، آدم علیہ السلام سے جب نیچے آؤ گے دیکھتے آؤ گے تو تمہارے باپ دادا اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والے تھے۔ یہ جو شرک کے اوپر چلے گئے ہیں، یہ وہ پرچار کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور یہی بدقسمتی ہے نا، دنیا میں بھی ہم دنیا کی چیز کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو نہیں دیتے۔ اسی طرح دین کے اعتبار سے بھی ہم ان لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں جنہوں نے شرک و بدعات کی ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارا خاندان، قوم، قبیلہ، باپ دادا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو ان کا بھی ایک جواب تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، تو ان کا بھی جواب تھا قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے لیے وہی کافی ہے کہ ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ ایسی سوچ رکھ کے انسان اگر زندگی بسر کرتا ہے تو وہ پیغمبروں کے پیغام جو پیغمبر لے کر آئے ان سے دور ہے۔ ہر پیغمبر کی سیرت میں آپ کو بنیاد اللہ کی توحید ملے گی۔ اب جس پیغمبر کی مرضی سیرت اٹھا لیں، پیغام اللہ کی طرف بلانا ملے گا، اللہ کی پہچان کراتے ہوئے آپ کو پیغمبر نظر آئیں گے۔ جب قرآن بار بار توحید کی طرف بلا رہا ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے ہم کہیں شرک کی راہ پر تو نہیں چل رہے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، اس سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں جس نے ساری دنیا ناراض کر دی لیکن اپنے اللہ کو ناراض نہیں ہونے دیا، اپنے اللہ کا حق ادا کیا ہے، اس کی پہچان کی ہے۔ وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عقیدہ توحید کا فہم نصیب فرما دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں شرک و بدعات کی آلودگیوں سے پاک فرما دے، نجاستوں سے پاک فرما دے، اور اللہ توحید و سنت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ